ڈاکٹر اقبال کوہاٹ میں JUI کے مقامی لیڈر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، ماضی میں جماعت اسلامی کے مجلس شورا کے رکن ہوتے تھے، دیندار اور سماجی شخصیت ہے، کوہاٹ میں بہت معروف ہیں۔ یہ 21 اپریل کے ضمنی الیکشن میں PK91 کوہاٹ سے JUI کے امیدوار تھے۔ کوہاٹ کا یہ حلقہ JUI کی امانت کہلاتا ہے۔ یہاں سے 2013 اور 2018 میں بھی JUI کے امیدوار منتخب ہوئے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر اقبال کی جیت کا امکان تھا، لیکن الیکشن سے چند دن قبل مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پر ڈاکٹر اقبال فنا نے اپنے کاغذات واپس لے لیے اور یہ حلقہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار داؤد شاہ کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ یوں 21 اپریل کو سنی اتحاد کونسل گھوڑے کے نشان پر 22,998 ووٹوں سے کوہاٹ سے جیت گئی۔ داؤد شاہ پاکستانی اسمبلیوں میں سنی اتحاد کونسل کا پہلا امیدوار ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی بنیادی شرط پوری ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق صرف وہ جماعت مخصوص سیٹوں کی حقدار ہے جس کی کسی نہ کسی اسمبلی میں نمائندگی ہو۔ PTI مخصوص نشستوں کے لیے 19 فروری کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئی تھی، لیکن اسمبلیوں میں نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں KP اور قومی اسمبلی میں مخصوص سیٹیں مل سکی اور نہ یہ کہ KP سے اپنے سینیٹر منتخب کروا سکے۔ سنی اتحاد کونسل نے اب KP اسمبلی میں سیٹ حاصل کر لی ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی شرط پوری ہو چکی ہے اور یہ اب مخصوص سیٹیں بھی حاصل کر سکے گی اور KP اسمبلی سے اپنے سینیٹر بھی منتخب کرا لے گی اور اسے وہ تمام آئینی اور قانونی حقوق بھی مل جائیں گے جس سے یہ اب تک محروم تھی۔ اور یہ عمران خان کے لیے موجودہ سیٹ اپ میں پہلا NRO ہے اور یہ NRO انہیں ریاست کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے دیا۔ مولانا اگر سنی اتحاد کونسل کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہ بٹھاتے تو سنی اتحاد کونسل کوہاٹ سے کامیاب ہو سکتی اور نہ یہ اسمبلی میں اپنی پہلی نشست حاصل کر سکتی تھی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی PTI کو رعایت نہ دیتی، یہ کوہاٹ میں اپنی آنکھیں بند نہ کرتی تو بھی سنی اتحاد کونسل کا گھوڑا، یہ پارٹی کا انتخابی نشان ہے، اسمبلی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ یہ سیٹ اسٹیبلشمنٹ اور مولانا فضل الرحمان کی دین ہے اور یہ وہ سیاسی رعایت اور لین دین تھا جس کا ذکر پچھلے 1 ماہ سے ہو رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے رابطے ہو رہے ہیں اور ان قریب کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے گا۔ وہ راستہ نکل آیا۔ سنی اتحاد کونسل نے DI خان سے قومی اسمبلی کی سیٹ بھی حاصل کر لی، یہ بھی مولانا کی مہربانی ہے، لہٰذا معاملہ قومی اسمبلی میں بھی فٹ ہو گیا۔ سیاست واقعی بڑی بے رحم اور سنگ دل چیز ہوتی ہے، اس کے کھانے اور دکھانے والے دانت بھی مختلف ہوتے ہیں، بے شک اس کے دشمن اور دوست بھی مستقل نہیں ہوتے۔ سیاست وہ واحد چشمہ ہے جس پر جنگل کے تمام جانور دن بھر لڑنے کے بعد شام کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کا 10 سال کا ڈیٹا جمع کر لیں۔ مولانا نے عمران خان کو کیا نہیں کہا، یہ ان کی نظر میں یہودی ایجنٹ بھی تھا، غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار بھی تھا اور ملک کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی تھا۔ اور دوسری طرف عمران خان مولانا کو کیا نہیں کہتے تھے، یہ KP میں ایک دوسرے کے خوفناک سیاسی حریف بھی تھے، لیکن آج یہ دونوں کہاں کھڑے ہیں؟ آج مولانا عمران خان کو تاریخی فیور دے رہے ہیں اور عمران خان ان کی مہربانی وصول کر رہے ہیں، تو دوسری طرف عمران خان روزانہ جنگل کے بادشاہ کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، یہ میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن غلامی نہیں کروں گا کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ ادھر جنگل کے بادشاہ سے ایک ایسی رعایت بھی لے رہے ہیں جس سے ان کی پارٹی کے راستے کی تمام قانونی آئینی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ہم اس سے کیا کہیں؟ ہم اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کم از کم اصول نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہوگا سیاست میں اصول مکمل طور پر فوت ہو چکے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کا اب صرف ایک ہی اصول ہے، وہ ہے اقتدار، اور جس پارٹی کو یہ مل جائے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہوگی، جس سے محروم ہوگی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی۔ یہ اس وقت تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے گی جب تک اس اقتدار کا موقع نہیں مل جاتا۔ آپ حکومت اتحاد کو دیکھ لیں، یہ سب ماضی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے، لیکن جو ہی انہیں اچھا پیکج ملا یہ چھلانگ لگا کر جیپ میں سوار ہو گئے اور جو جیپ پر نہیں چڑھ سکے وہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ خوفناک المیہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک المیہ یہ ہے کہ یہ دونوں فریق اپنے اس موقف سے مخلص نہیں۔ حکومت اتحاد اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جب تک یہ لوگ اقتدار میں ہیں، یہ جس دن جیپ سے اتار دیے جائیں گے یہ اس دن پورے ملک میں مجھے کیوں اتارا کے نعرے لگائیں گے۔ اور تو دوسری طرف عمران خان ان کے نام نہاد اتحادی اس وقت تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جب تک انہیں اقتدار سے اپنی مرضی کی بوٹی نہیں ملتی۔ جس دن یہ مل گئی اس دن جنرل عاصم منیر جنرل باجوہ کی طرح جمہوریت پسند آرمی چیف ہوں گے اور ریاستی ایجنسیاں پاکستان کی سیاسی اور نظریاتی محافظ، اور ملک میں ان کا عمران خان سے بڑا سپورٹر اور وکیل کوئی نہیں ہوگا۔ کھیل صرف اتنا ہے اس ملک میں طاقتور دوسرے کو الیکٹ اور سلیکٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی مرضی کا آرمی چیف سلیکٹ کرتا ہے اور اس سلیکشن کے بدلے اسے ذاتی وفاداری کی امید باندھ لیتا ہے، اور جو آرمی چیف اپنی مدت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کی حکومت لے آتا ہے۔ اس لین دین میں ملک کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ کرے اس مرتبہ ایسا نہ ہو اور تاریخ کا دھارا اس سمت ہو جائے جس سمت اسے بہنا چاہیے۔ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہم دل و جان سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ سن 2000 سے نئی صدی کا آغاز ہوا تھا۔ اس صدی کو ایشیا کی صدی کہا جاتا ہے۔ پچھلے 23 برسوں میں پورے ایشیا نے
तरक्की की। जापान से लेकर तुर्की तक एशियाई मुल्कों की ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ और माशरती उसूलों में गैर मामूली तरक्की हुई। चीन, रूस, भारत में 2000 में एक भी अरबपति नहीं था, लेकिन आज सिर्फ 23 वर्षों में चीन में 406, रूस में 120, भारत में 274 अरबपति हैं। तुर्की 2000 में मर्दे बीमार था, लेकिन आज ये दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल है। भारत 2000 में पाकिस्तान से बिजली इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज इसके रिजर्व 642 बिलियन डॉलर हैं। आप थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम को भी देख लें, ये भी बहुत बड़ी तेजी से तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स भी 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। पूरा सेंट्रल एशिया डेवलप हो चुका है। आप उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान को देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद ईरान की तरक्की देखें, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। ये पाबंदियों के बावजूद इसराइल से लड़ रहा है और अमेरिका और यूरोप ने ईरान से लड़ाई की सूरत में इसराइल की मदद से इनकार कर दिया। अरब मुल्क भी अब दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। ये बड़ी हद तक खुद को तेल की कमाई से अलग कर चुके हैं। यूएई की इकोनॉमी में तेल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% रह गया है। इसकी 80% कमाई दूसरे सेक्टर से होती है। कतर और सऊदी अरब भी मुतबादिल ज़राए पर शिफ्ट हो रहे हैं। सऊदी अरब के नए शहर, सयाहत और उम्रा अनकरीब पूरे मुल्क का मौशी बोझ उठा लेगा। और पीछे रह गया चीन, तो अब ये सुपर पावर है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। रीजन की इस दौड़ में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान पीछे रह गए हैं। अफगानिस्तान भी अंधेरे में समत टटोल रहा है और पाकिस्तान भी मैनेजमेंट फ्लेयर की बड़ी केस स्टडी बन चुका है। हम आबादी में 5वें और वसाइल में 10वें नंबर पे हैं, मगर सेहत से लेकर इंसाफ तक इंसानी जिंदगी के तमाम तकाजों में रेड लाइन से नीचे हैं। IMF ने 4 दिन कबल हमें मौसमी लिहाज से छठा खतरनाक मुल्क डिक्लेयर किया। अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया, शाम और लीबिया हमारे साथ हैं। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है हम एक ऐसे जहाज बन चुके हैं जो तेजी से जमीन पर गिर रहा है, लेकिन पायलट आराम से बर्गर एंजॉय कर रहा है। उसे जहाज और अपनी तबाही का जरा भी मलाल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस अंजाम तक कैसे पहुंचे? सिर्फ एक जवाब है, हमने अपनी जात को मुल्क से ज्यादा अहमियत दी। और अब हम इस कर्बनाक अंजाम से कैसे बच सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, हमें मुल्क को अपनी जात से ज्यादा अहमियत देना होगी। और इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, मुल्क पे फौरी तौर पर हर किस्म के एक्सटेंशन पर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। हम इसके बाद 100% जेन्युइन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन सिस्टम लेकर आए, फिर जजों की तकर्रुरी का निजाम ठीक कर दे और उन्हें हर किस्म की आजादी दे दे। मुल्क की समत ठीक हो जाएगी, वरना मौलाना और इमरान खान मिलकर ईंट से ईंट बजा देंगी। ये इकट्ठे हो चुके हैं, ये अब कुछ नहीं छोड़ेंगे।